اچھا جی، آپ نے کم از کم 10 سال اذانیں سنی ہیں اور محبوب کبھی غلط چیز نہیں سنتے. ترتیب بدلنے لگتی تھی تو فوراً صحیح فرما دیتے. ایک بھی اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا گیا. درود تو ثابت ہے. شریعت میں کوئی چیز ثابت ہو، آپ اس کو آگے پیچھے کر کے اپنی مرضیاں شروع کر دیں اور پھر اس پہ دوام اور ہمیشگی کریں اور لوگوں کو کہیں یہ کرو، جو نہ کرے اس کو برا بھلا کہیں اور منکر بولیں. قرون اولیٰ میں تو اس کا ثبوت نہیں تھا کہ نماز اذان سے پہلے صلاۃ پڑھیں. آپ کو جب پتہ چلا آپ نے شروع کی، پہلے آہستہ آہستہ، پھر ڈرتے ڈرتے، پھر جو ہے چلا دی، پھر سپیکروں پہ آ گئی، پھر اس کے بعد اس کا بھی آپ بھی کہو، جو نہیں کہتا وہ منکر ہیں درود کے. اور بھول گئے کہ تیرے محبوب نے اذان کہلوانے کے بعد درود ابراہیمی پڑھوایا ہے، پسند کیا ہے. اب جو تیرے نبی کی پسند تھی، محبت تھی، جو درود آپ کو پیارا لگا، درود کے کئی سیغے ہیں کتب حدیث میں، لیکن آپ کو سب سے زیادہ پیارا یہ لگا، آپ نے وہ پڑھا بھی پڑھوایا بھی. اس سے تو نفرت ہو گئی، نہیں 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 یہ نہیں پڑھنا. اور بعض ماشاءاللہ فقہا نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ میں اور اضافے فرمایا، کہیں صرف نماز چ پڑھنا، نماز تو باہر نہیں پڑھنا، صرف نماز. آیت اتری ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور محبوب سے پوچھنے آگے، محبوب سلام کا تو آپ نے طریقہ میں سکھایا ہے، یہ صلاۃ کیسے ہے تو وہ سکھا دیں. آپ نے اوورآل اس کو سکھایا، مگر سنت سے نفرت اتنی ہو گئی کہ اپنا من گھڑت موضوع، لوکل، ہوم میڈ، ڈومیسٹک، علاقائی، وطنی، ایک عام انسان کا بنایا ہوا تو بڑا پسند آیا، اور جس میں 100% جھوٹی اور شرکیہ باتیں ڈالی گئیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، قرآن سے ٹکراتا ہوا 100% عقیدہ. قل هو اللہ احد سے بغاوت کرتا ہوا عقیدہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد سے متصادم عقیدہ، اور میلاد النبی سے واضح ٹکراتا عقیدہ. رب کے نور کی پیدائش نہیں، ولادت نہیں، جنم نہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، ددیال نہیں، ننیال نہیں، سسرال نہیں. اور محبوب کی ولادت بھی، پیدائش بھی، جنم بھی، ددیال، ننیال، سسرال بھی، رشتہ دار بھی، آل بھی، اولاد بھی. لیکن اس کے باوجود کہہ بیٹھے ہیں. بزرگ کہندے ہوندے سی کہ سپ دے منہ چ نہ کوڑ کرلی آ گئی. کہندا ہے جے کھاواں تے کوڑ لگدا ہے، جے چھڈاں تے بج لگدا ہے کہ یہ کولوں پھڑ نہیں ہوئی، گرفت کمزور سی. ہن کر بیٹھے نے بیچارے 11 مہینے لگے رہندے نے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، نولیہ ما تولی. کسی ایک کو بھی اخلاقی جرت نہیں ہوتی، یار 12ویں مہینے تو آپ میلاد پہ آتے ہو، جشن پہ آتے ہو، عید مناتے ہو، مرحبا آمد مصطفیٰ کہتے ہو، آ کیجئے. نہ خود کبھی خود سے پوچھا، نہ کسی دوسرے کو ہمت ہوئی پوچھنے کی. تو جے کسے پوچھ لیا تو چٹا ننگا جو اچھا بھابی ہونا ہے. نماز میں آنے لگے، اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی؟ میرے محبوب نے کتنی دفعہ کہا، اور میں نے پچھلے جمعوں میں ذکر کیا، اشارہ کر دوں، لفظ نوٹ کر لو، استوو امر ہے، آرڈر ہے، مل جاؤ. استوا محاذات اور برابری کو کہتے ہیں. اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ حاذوا بین المناکب والاقدام من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. اتنے آرڈر میرے نبی نے دیے، اسوہ، سنت، صفیں سیدھی کروائیں، ملوائیں، کندھوں کے برابر، جسم کے مطابق قدم کھولو، نہ زیادہ چوڑے نہ زیادہ تنگ، مل جاؤ، برابر ہو جاؤ. جو ملے میری دعا ہے اللہ اسے اپنوں سے اور کل قیامت کے دن مجھ سے بھی ملائے.
اور جو درمیان میں فاصلے اور رخنے رکھے اللہ اس کو کہیں کا نہ چھوڑے۔ اور پھر میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، دنیا میں لائیو 17 فقہیں اس وقت رائج العمل ہے۔ ایک ایک امام کو پڑھ ڈالا، پڑھیں آپ بھی کریں مطالعہ، پوچھیں مولوی سے کہ جناب صرف اس کا ایک کسی امام کا آرڈر دکھا دیں جو کہے کہ جب صف بناؤ تو پاؤں سے پاؤں نہیں ملانا، فاصلہ رکھنا ہے۔ لفظ یاد رکھو، پاؤں سے پاؤں نہیں ملانا، فاصلہ رکھنا ہے۔ ایک کوئی وقوع ہی لا دو کسی امام کا، کوئی آرڈر ہی دکھا دو تاکہ میں لوگوں کو کہوں بھئی تھوڑے فاصلے پہ رہنا ہے۔ یہ آپ کو کس نے سکھایا، کہاں سے آیا؟ یہ سوال میں نے دوستوں کے سامنے رکھا، پڑھے لکھے تھے، کلک کر گیا ایک نو، انہیں جا کے نا بڑے ادب اور احترام نال سوٹ لیا، وچ 1000 دا نوٹ رکھیا، گفٹ پیک بنایا، جا کے مل کے آیا۔ بلے بلے بلے، تواڈے ورگے اللہ بندے بہت پیدا کرے یار، اج کل تو کسی نو خیال ہی نہیں خطیباں خطوباں دا۔ ماشاءاللہ جی تواڈے کولوں دین سیکھیا، علم عمل سارا کچھ۔ کہتے کہ 2-4 مہینے لگاتار ایسے انعام و اکرام اور میری تعریفیں ہوتی رہی۔ ایک دن میں صرف اتنا سوال کر لیا کہ استاد جی آ جڑا اپنا فاصلہ رکھنے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے منع کیتا ہے کہ ملنا نہیں؟ کہندے نہیں، بس ویسے ہی۔ کہندے جی وہ جڑا ویسے وے نا، وہ مینوں صرف نہ ایک حوالہ چاہیے کہ کسے نے روکیا ہوئے۔ کہندا کہ وہابیاں نال تے نہیں بہندا۔ اگر یہ چیز تجھے روکے ہوئے ہے نا حق سے، حقیقت سے، شریعت سے، طریقت سے، سنت سے، تو پھر تجھے خود کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ نولی ما تولا، جہاں لگا ہے پھر لگا رہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے نولی ما تولا، جہاں لگا ہے لگا رہے۔ اللہ کہتے ہیں وہاں آ جہاں میرے محبوب لگے ہیں، وہ ہے سنت، وہ ہے اہمیت، وہ ہے مقام۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ سنت اور بدعت کا فرق، عملی اس کی مثالیں، ہماری سوسائٹی میں اس کے اوپر ہونے والی پذیرائی، اور سنت کو جس طریقے سے دھکیلا جا رہا ہے، رد کیا جا رہا ہے، ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، مناظروں میں امتی کو جتوایا جا رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نیچے لگانے کی کاوشیں اور مکروہ دھندا شروع ہو چکا ہے۔ سوالیہ نشان کے طور پہ اگلی ملاقات میں ہم رکھیں گے۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ میری گفتگو کا مقصد قطعاً کسی بھی دور میں، کسی بھی خطبے میں یہ نہیں رہا کہ میں نے کسی کو گرانا ہے۔ ہاں، بدعت دین کی دشمن ہے، اس کو گرانا، اس کو ہٹانا وقت کے نبی کی ذمہ داری تھی، اور اللہ نے کہا تھا کہ کہو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جہنم ہے انجام اس کا۔ وہ بیان کرنے سے، حوالے سے، دلیل سے اگر کوئی روکنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، وگرنہ اللہ کا شکر ہے ہم کسی سے نہ کوئی عناد رکھتے ہیں، نہ تعصب رکھتے ہیں، نہ دشمنی رکھتے ہیں، لیکن الحب للہ والبغض فی اللہ، پیار ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، نفرت ہے تو صرف اسی وجہ سے، اور کوئی معیار نہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔